أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 23، 24 اور 25 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ کو اہل کتاب کی اس مخاصمت اور جھگڑے اور اعتراضات پر ایک اور حل دیا ہے. اے میرے پیغمبر، یہ کسی بھی بات کو اگر ماننے سے انکاری ہیں اور ضد پر ہیں، آپ ان سے فرمائیں جن کو کتاب دی گئی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے. یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کہیں اسی کتاب کی طرف آ جاؤ. لیحکم بینہم، تاکہ ہم اپنے ان معاملات کا فیصلہ کر سکیں. اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جو اس مذہب پر ایمان رکھتے تھے، جو مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جن کی شریعت تورات کے مطابق تھی. اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتے تھے، نصرانی، اور جن کی شریعت کتاب انجیل کے مطابق تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اس ہی کتاب کی طرف آ جائیں جو کتاب آپ کے پاس ہے. یہاں قرآن پاک کے الفاظ ہیں اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا. اب کتاب کے ایک حصے کی کئی تفسیریں ہیں. یہ انجیل جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل کتاب نہیں تھی. تورات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل کتاب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں قرآن پاک یہ مکمل کتاب ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ان کتابوں کو بدل ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ تک ان کتابوں کا جو حصہ ان کے پاس تھا اسی کی طرف اشارہ ہے، باقی تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑھایا ہوا بھی تھا، گھٹایا ہوا بھی تھا. ان اہل کتاب میں ایک بدخصلتی یہ رہی ہے کہ یہ کتاب کے اوراق تک کو پھاڑ دیتے تھے. اللہ کی کتاب ہے، اسے تختیوں پر تھی، تختیوں سے انہوں نے اوراق اور کاغذوں پر اور اس پر لکھا. اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور اس فیصلے میں قدغن آ رہی ہے، حد جاری ہو رہی ہے، سزا مل رہی ہے کسی بڑے آدمی کو، بڑے آدمی سے مراد امیر کبیر، کوئی حاکم، کوئی مالدار، تو اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا قاضی جو تھا وہ اس کتاب کے ورق کو ہی نکال دیتا تھا. شراب کی حد جاری ہو رہی ہے، چوری کی حد جاری ہو رہی ہے، کسی چیز پر ناجائز قبضے کی کوئی حد جاری ہو رہی ہے، کوئی اور جرائم ان سے ہو گئے جو شریعت کے خلاف تھے. اب جب سزا دینے کے لیے اس کو پکڑ کر لے آئے اور اس نے قاضی سے کہا کہ تو مہربان ہو جا اور میں بھی تیرے ساتھ تعاون کرتا ہوں، رشوت کا دورہ ہو رہا تھا، تو وہ اس کتاب سے ورق ہی باہر نکال دیتا اور کہتا دیکھو جی اس جرم کی تو کوئی سزا ہی نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس نے جرم چونکہ کیا ہے
لہٰذا میں اسے جو ہے 1000 روپے جرمانہ کر دیتا ہوں، میں اسے ہفتہ 10 دن جیل میں ڈال دیتا ہوں، میں اسے 1-2 تھپڑ مار دیتا ہوں۔ مارنے کوڑے ہیں، مارنے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اس طرح معمولی سی اسے اپنی طرف سے خود ساختہ سزا دے کے اسے بری کر دیا، اور وہی جرم کئی دنوں بعد کسی غریب بیچارے نے کر لیا۔ اب وہ ورق اٹھا کے وہیں رکھ دیا، دیکھو جی اس کی سزا تو حد جاری ہوگی، اسے تو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، اس کے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کو تو قتل کیا جائے گا، یہ تو فلاں جرم اس نے کیا، دیکھو یہ تورات میں ہے، یہ انجیل میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، جو حصہ ان کو کتاب کا دیا گیا وہ اگرچہ اس وقت ویسا تھا نہیں جیسا اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہ اس میں ترمیمات کر چکے تھے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت تک قرآن پاک کے جتنے حصے کو وہ مانتے تھے، وہ قرآن پاک کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے، اور ان کا اعتراض بڑا عجیب سا تھا کہ کیونکہ قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام سے ہماری پرانی دشمنی ہے، قرآن پاک کو اگر کوئی اور فرشتہ آپ پر لے آتا تو ہم مان لیتے، جبریل سے ہماری بنتی نہیں، وہ ہماری مخالفت میں اپنی طرف سے باتیں اس میں گھڑ کے لکھ دیتا ہے۔ دیکھو عجیب بات ہے، اب حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو، ان سے فرماؤ جو اہل کتاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، عقیدے کے متعلق بحث کرنی ہے، اعمال کے متعلق بحث کرنی ہے، معاملات کے متعلق تحقیق کرنی ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یدعون الی کتاب اللہ، اللہ ہی کی کتاب کے پاس آ جاؤ، جو کتاب کہے ویسا تو ماننا چاہیے نا۔ اچھا جتنا نہ کہے پھر دیکھی جائے گی۔ اگر کتاب تمہیں یہ دعوت دے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، آپ پر نازل ہونے والا دین دین اسلام حق ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حق ہے، قبلہ کعبہ بیت اللہ حق ہے، اور اسلام کے تمام اصول و ضوابط اور تمام اعمال و عقائد سارے درست ہیں، پھر تو تمہیں مان لینا چاہیے۔ اچھا پھر ان کا ثبوت اگر تمہاری ان کتابوں میں ملے جس سے تم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، فریفتگی کا اظہار کرتے ہو، پھر تو اور بھی زیادہ حجت قائم ہو جاتی ہے ماننے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک دفعہ انہی اہل کتاب میں سے کسی شخص نے بدکاری کی، زنا کیا۔ اب اس کا فیصلہ ہونا تھا، بتائیں بھئی قرآن کی روح سے کریں، تورات کی روح سے کریں۔ چونکہ وہ یہودی تھے انہوں نے کہا جی تورات کی روح سے کرتے ہیں، کھولیں بھی تورات کو جہاں یہ بحث لکھی ہوئی ہے۔ اب جو تورات کھول کے سامنے بیٹھا تھا ان کا مذہبی رہنما، اس نے اس آیت پر یوں ہاتھ رکھ لیا، کسی طریقے یوں اوپر ہاتھ دے دیا کہ دیکھو جی یہاں تو کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کتاب سے واقف اور اس کتاب کے عالم جو تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن چکے تھے۔ ان کی عظمت میں اللہ نے قرآن پاک میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسے کہیں یہ ہاتھ ہٹائے، جب ہاتھ ہٹایا تو نیچے وہی سزا تھی جو قرآن میں ہے، جو تورات میں ہے۔ تورات، قرآن، انجیل متصادم کتابیں نہیں ہیں، یہ تو موافق کتابیں ہیں، ایک دوسرے کی حمایت میں ہیں، تصدیق کرتی ہیں ایک دوسرے کی۔ آج کا بھی اہل کتاب عیسائی، نصرانی، یہودی جو ہے یہ قرآن پاک کی توہین کا بار بار مرتکب ہوتا ہے، یہ اس کی بدبختی ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پاس جب مکہ سے کچھ مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے کہ اب ہمیں مکہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا، تو پیچھے اہل مکہ کفار نے اپنا ایک گروہ بھیجا، وفد بھیجا
کہ جو جا کر نجاشی سے کہے کہ یہ ہمارے دین کے باغی ہیں، ہمارے بھگوڑے ہیں، یہ آپ کے ملک میں پناہ لے رہے ہیں، لہذا آپ انہیں ہمیں واپس لوٹا دیں۔ جب قریش مکہ کے اس وفد نے نجاشی سے ملاقات کی تو نجاشی نے ان قریش مکہ کے وفد کی طرف سے لگے ہوئے اعتراضات پر صفائی دینے کے لیے مسلمانوں سے کہا، مہاجرین حبشہ سے کہا کہ آئیں بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہم صفائی دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات بتائی کہ ہم گنوار تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، ضدی تھے، ہمارا آپس میں کوئی احترام کا رشتہ نہیں تھا، لوٹنا مارنا ہمارے ذرائع آمدنی میں تھا، شراب پینا ہماری گھٹی کا حصہ تھا، جوا کھیلنا ہمارا شریفانہ کام سمجھا جاتا تھا، غریب کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ ہم اس طرح رہ رہے تھے کہ اچانک اللہ رب العزت کو ہم پہ ترس آیا اور رحمت للعالمین نبی ہمیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے آ کر ہمارے عقائد درست کیے، ہمیں سمجھایا۔ جب سے ہم نے ان کی اتباع کی ہے اس دن سے ان لوگوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ حقائق بیان کیے تو نجاشی کو بات سمجھ آ گئی۔ اب قریش مکہ نے ایک اور چال چلی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ آج کا بھی نصرانی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے اور آج بھی قادر ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت قادر تھے اور اب نہیں کر سکتے، اللہ آج بھی قادر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے نجاشی بادشاہ، یہ تو تمہارے عقیدے پر بھی چوٹ لگاتے ہیں اور تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا پورا تعارف تھا اور حقیقت پہ مبنی بات تھی۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کا پر اثر ہونا اپنی جگہ، پھر اس کے معنی اور مفہوم کا حقیقت پر ہونا وہ اپنی جگہ۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو نجاشی بادشاہ جو تھا وہ اشک بار ہو گیا اور قریب کسی ایک تنکے کو اٹھایا اور کہنے لگا جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ بیان کر رہے ہیں، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے۔ اور قریش مکہ کے اس وفد کو ناکام واپس بھیج دیا، ان کو وہاں رکھا، صرف مہاجرین بنا کر، مہاجر کیمپ بنا کر نہیں رکھا، اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا، ان کی بڑی خدمت کی۔ اسی سفر کے دوران حضرت رملہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جن کا باقی خاندان ابھی تک اہل اسلام نہیں ہوا تھا، یہ بی بی اور اس کا خاوند کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے حبشہ میں۔ حبشہ کے جو عوام تھی اور حبشہ کے جو وہاں کے مذہبی رہنما تھے وہ ان مسلمانوں کی آمد سے خائف تھے۔ انہیں یہ شبہ تھا کہ یہ مسلمان یہاں آ گئے ہیں اور اللہ کی کتاب کا نام لے کر انہوں نے اگر تبلیغ شروع کر دی تو یہاں حبشہ میں کئی لوگوں کو یہ کلمہ پڑھا دیں گے۔ انہوں نے اس کے پیش نظر اپنی تعلیمات بھی دینا شروع کر دی۔
ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دیا اور وہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ مرتد ہوا تو شریعت کے مطابق ان دونوں کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب بی بی ام حبیبہ وہاں تنہا ہو گئی، باقی مہاجرین کے رحم و کرم پر آ گئی جو مکہ سے ساتھ آئے تھے۔ عدت پوری ہو گئی، عدت کے بعد اسے سمجھایا تو گیا لیکن وہ باز نہ آیا اور اپنے عقیدے پر رہا اور اسی پر اس کو موت آئی۔ بی بی ام حبیبہ کا نکاح حضرت نجاشی نے بطور وکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، باتوں سے بات آ گئی ہے کہ میں نے خواب میں ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ میں بڑی خوبصورت بنی بیٹھی ہوں اور اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے جا رہے ہیں، اور یہی خواب نجاشی کو نظر آیا۔ تو آپ نے بلایا، ام حبیبہ آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کے خاوند آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں نے آپ کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے، آپ ہیں نا رملہ؟ ام حبیبہ جی میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے، میں آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ بطور وکیل کر دوں؟ انہوں نے قبول کیا، جی اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہوگی۔ وہاں نکاح کیا، پھر اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی، اور پھر انہیں اپنے ایک دو صحابہ کے ساتھ وہاں سے باعزت روانہ کیا۔ سبحان اللہ، وہ ام حبیبہ ہماری ماں بن گئی، یہ بھی اسی حبشہ سے تھی۔ تو خیر باتیں ہو گئی زیادہ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ان سے کہے تم ایسا کرو، اپنے ان عقائد میں جن میں تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں، اس کے لیے یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتابوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کی کتاب کو دیکھ کر لیحکم بینہم، تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، ان کا فیصلہ کر دو۔ جب انہیں اس کتاب کی طرف بلایا گیا، ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک فریق ان میں سے ایسا تھا جس نے کتاب اللہ کی طرف آنے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے کسی کتاب کتب کو۔ وہم معرضون، اور وہ انکار کرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے، روگردانی کرنے والے تھے۔ اچھا ایسا انہوں نے کیوں کیا جبکہ وہ ہمیشہ نسل در نسل کہتے آ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں بھی آئیں گے، اپنی کتاب کی تعظیم بھی بیان کرتے تھے، بات بات پہ انجیل اور تورات کو آگے لے آتے تھے، آج وہ اس طرف آنے سے کیوں انکاری ہو گئے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اس کتاب کے فیصلے کی طرف فرض کیجئے نہ بھی آئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی تسلیم نہ بھی کریں، اور اس انکار کے بدلے میں ہمیں جہنم میں تو ڈالا نہیں جائے گا کیونکہ ہم تو اللہ کے پتریلے ہیں، نحن احباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ بھی تم کیسے اللہ کے محبوب ہو؟ تمہارے پاس اللہ کی محبوب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ہمارے پاس اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مدتوں ہمارے اوپر، ہمارے بڑوں پر آسمان سے کھانے نازل کیے، کئی مرتبہ آئے ہوئے عذاب اللہ نے ٹال دیے، دریائے نیل میں ہمارے لیے راستہ بنا، فرعون غرق ہوا اور اس کے تمام محلات کا ہمیں وارث بنا دیا گیا، ہم نے ان آسمانی کھانوں کے بدلے میں زمین سے اور چیزیں مانگی، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرما دی۔ تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں ہم اللہ کے، ہم آگ جہنم کی آگ میں جائیں گے نہیں، چاہے ہم بقول ان کے، چاہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں یا نہ مانیں۔ اور پھر کہتے تھے الا ایام معدودات، اگر گئے بھی صحیح تو کچھ دن ہم جائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کی رائے تھی کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو 40 دن جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ بھی 40 دن کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوہ طور پر اللہ کے حکم کے مطابق وہاں تشریف لے گئے اور تورات لینے گئے، ان 40 دنوں میں پیچھے قوم نے ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کی عبادت کی 40 دن۔ ہم نے وہ 40 دن ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کی عبادت کی تھی،
ہم اگر گئے بھی صحیح تو اتنے دن جائیں گے جتنے دن ہم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، بچڑے کی عبادت کی ہے، باقی تو ہم اللہ کے خاص بندوں میں ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کسی صورت جہنم میں بھیجیں گے نہیں۔ ان کے اس نظریے پر اللہ رب العزت نے جواب دیا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ اپنی ان من گھڑت باتوں کی وجہ سے اپنے دین میں غرے ہو گئے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں، دھوکے میں مبتلا کر دیا ان کے اس دین کی باتوں نے اور ان من گھڑت باتوں نے۔ ایسا نہیں ہو سکتا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیسے ہو سکتا ہے ہم جمع کریں گے ان کو اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو پورا پورا ملے گا ما کسبت، جو اس نے کسب کیا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ یہ 40 دن 39 دن 41 دن والی کوئی بات نہیں۔ اگر ان کے عقیدوں میں شرک ہے تو جہنم میں جائیں گے، گناہ ہے تو سزا بھگتیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ان کا یہ دعویٰ جو 40 دن کا تھا اس کو بھی قرآن نے رد کر دیا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ آئے، اور ان کے نہ آنے کا نقصان انہیں ہوا۔ اسلام اتنا بڑھا، اتنا پھیلا، اتنا پھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ میرا دین کچے پکے گھروں میں قائم ہو جائے گا، پہاڑ کی چوٹیوں پہ، صحراؤں میں، مشارق میں، مغارب میں، ہر ایک جگہ پر میرا تذکرہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں ہم جہاں اپنی مسلم آبادی سے کبھی کبھی مایوس ہوتے ہیں تو یہ پر امید بھی ہونا چاہیے کہ آج آپ پہاڑ کی کسی چوٹی پہ چلے جائیں، آپ کسی جنگل اور صحرا میں چلے جائیں، کچی بانسوں کی بنی، گھاس پھوس کی بنی کوئی مسجد، ضعیف یا مکمل کوئی قرآن پاک کا نسخہ آپ کو وہاں ملے گا۔ اس کا مقصد ہے اللہ کا دین ہر جگہ پہنچ چکا ہے، یہ حجت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ اسے ہماری زندگیوں میں نافذ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب